بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سیس علیہ السلام کا واقعہ تمام کائنات سوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روح زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بہت ہی غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی، تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ نے ان کا نام سیس رکھا۔ حضرت سیس نہایت نیک خصلت، فرما بردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حجرتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کے یہاں آنوس اور ناما ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نت نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اولاد آدم کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طرف سیس کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابیل کی۔ حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف قابیل کی اولاد میں سے تمام برائیوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ سیس کی اولاد پہاڑوں پر اور قابیل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت بھی آ پہنچا۔ آدم علیہ السلام کی وصیت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سیس کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا، ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائی، عہد و پیمان کے لیے دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ پھر وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی، اسے قابیل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا، اس لیے سیس اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرح سے حکم ملا تھا، اس کو قابیل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت سیس علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت سیس علیہ السلام نے اپنے والد کے جانشین بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے احکام کے پابندی کا حکم دیتے رہے۔ آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابیل یعنی قابیل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہوں نے برابر نصیحت بھی کرتے رہے۔ حضرت سیس علیہ السلام کی وفات۔ جب آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوس کو تمام معاملات سپرد کیے، جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس سے جبل ابی قیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کی جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت سیس علیہ السلام کے وارث۔ انوس اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انوس کے یہاں قیان پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت انوس کی عمر 90 سال تھی۔ اس کے بعد انوس 815 سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب انوس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سونپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اسی طرح قیان کے بیٹے مہلائل ان کے جانشین بنے۔ قیان کی کل عمر 910 برس ہوئی۔ مہلائل کے بیٹے یرد کے یہاں خانوس یعنی ادریس پیدا ہوئے۔ حضرت سیس علیہ السلام سے یرد تک پیش آنے والے واقعات۔ مہلائل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسائی گئی اور نئی نئی صنعتوں کا شروعات ہوئی۔ اجمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بھی بنے۔
انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا۔ سرکس اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگل کٹوا کر شہروں اور قلعوں کے بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائی۔ جو شہر بسائے اس میں بابل جو کوفہ کے پاس ہے اور سوس خاص ہے۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بھی بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس میں لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئی۔ مہلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ مہلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے۔ یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان کی نصیحتوں کو وارث بنے رہے جو ان کے باپ دادا نے ان کے والد کو کی تھی، اور تمام معاملات اسی طرح چلائے گئے جس طرح سے ان کے والد نے چلائے تھے۔ قابیل کی اولاد کا حل، یہ تو حضرت سیس علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان تھا۔ اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابیل کی اولاد تھے۔ قابیل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو مہلت دی گئی۔ وہ اپنے میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں اس کی بہت سی اولادیں ہوئی اور اس کے بعد ایک لڑکا خانوس پیدا ہوا اور خانوس کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا۔ اس سے مہاویل اور مہاویل سے متسیل پیدا ہوئی۔ قابیل کی اولاد میں ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی، ڈف اور ڈھول وغیرہ ایجاد کیے، اور توبل 3 نام کے ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریگری شروع کر دی۔ بنو قابیل کی خوبصورتیں عورتیں اور بیاہی کی شروعات۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنو سیج کی مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں کے مرد بدصورت اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر ہو گیا اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت ہی سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے اور کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس کی آواز سننے آنے لگے۔ پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کو بہلاتے۔ عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور سب کو لبھاتی تھی۔ ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، لہٰذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقوں میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ طوفان نوح میں ہلاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دی تاکہ نسل آدم کا امتحان ہو جائے، اور شیطان برابر اس کوشش میں لگا ہے کہ آدم کی اولادوں کو بہکا سکے، اور اس نے بہت سی اولاد آدم کو بہکا کر جہنم کے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرف ڈھکیل دیا۔ جو رب کے نیک بندے اس کے سر سے بچے رہے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے سر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قابیل کی اولاد کے واقعات کا یہ حصہ اہل کتاب کی روایتوں سے لیا گیا ہے، اس لیے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ محترم عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔